ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیں میں کس طرح کی عورت سے شادی کروں۔ اب یہ رشتہ دیکھنے کے حوالے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لڑکی تلاش کرتے ہو تو 4 طرح کی چیز دیکھتے ہو، لجمالہا اس کا حسن و جمال دیکھتے ہو، ولمالہا یا اس کا مال دیکھتے ہو مالدار ہے، ولحسبہا یا اس کا حسب نسب دیکھتے ہو، کس خاندان سے، کس کنبے سے، کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ولدینہا، اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا دین دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیندار بھی ہے یا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کا دیندار ہونا یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ جب تم اپنے بچے اور بچی کا رشتہ دیکھو تو سب سے پہلی چیز جو اس میں تلاش کرو وہ یہ ہے کہ وہ دیندار ہونا چاہیے یا دیندار ہونی چاہیے، جس سے آنچل سر کا نہیں سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ جو اللہ کی وفادار نہیں ہے، اللہ کے رسول کی وفادار نہیں ہے، وہ آپ کی وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ دیندار سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ وہ اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے والا یا والی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ جب لڑکا دیکھا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کماتا ہے، سب سے پہلی بات یہ دیکھتے ہیں جاب کیا کرتا ہے، بزنس کیا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے، کتنا کماتا ہے، اس کی آمدن کتنی ہے، سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ولی مالہا یعنی ہم مال پر نظر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم لڑکی دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ولی جمالہا یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جمال کیسا ہے، یعنی خوبصورت ہمارے بیٹے کے ساتھ جچے گی نہیں جچے گی، جوڑی کیسے لگے گی، تو یہ چیزیں سب سے پہلے دیکھی جاتی ہیں۔ پھر اس کا سٹیٹس بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے اور اس کا ان کا رہن سہن کیسا ہے، پھر حسب بھی دیکھتے ہیں، نسب دیکھتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ بہت کم لوگ ایسے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو دینداری دیکھتے ہیں، دیندار ہے یا نہیں۔ دینداری کے دیکھنے کے اندر بھی ہماری جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ نشہ نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں یہ دیندار ہے، ٹھیک ہے، جوا نہیں کھیلتا، شراب نہیں پیتا، ہم کہتے ہیں یہ دیندار آدمی ہے۔ جبکہ یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، جو رزق کماتا ہے اس کا ذریعہ معاش حلال ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب کتنا کماتا ہے یہ تو دیکھتے ہیں، لیکن کیسے کماتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو رشتہ دیکھنے کے معاملے میں ان چیزوں کو بھی ضرور فوکس کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بادشاہ تھے، کسی بادشاہ کا رشتہ ان کے پاس آیا، ان کی بیٹی کے لیے آیا، بیٹی جوان تھی۔ بادشاہ کو کہا کہ میں ابھی رشتہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور گھر سے نکلے بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے۔ امیر ترین آدمی ہے، بیٹی کا رشتہ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد میں اکیلا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جا کر اس سے ملے، اس کے چہرے سے عبادات کا نور جھلک رہا تھا، جا کر اس کا دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، خشیت الہی کے آثار اس کے چہرے پر نظر آئے، جا کر کہنے لگے آپ شادی کریں گے؟ انہوں نے کہا میں تو بڑا مفلوق الحال ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں شادی کروں گا تو پھر بیوی کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، تم بتاؤ کہ شادی کرو گے یا نہیں کرو؟ انہوں نے کہا میں کر لیتا ہوں شادی تو کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ خیر غالباً حضرت شاہ شجاع رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ تھے، خود متقی پرہیزگار تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی اصول کے تحت کی تھی کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کا پابند اور شریعت کا پابند بنایا تھا۔ شادی ہوگی، لڑکی جب اس کے گھر آئی دیکھا کہ میز کے اوپر آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے آدھی روٹی دیکھی نا تو کہا کہ یہ آدھی روٹی کیوں رکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ آدھی روٹی میں نے دن کو کھائی تھی اور آدھی رکھ دی تھی کہ تاکہ رات کو کھاؤں گا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا میں نے آپ کے باپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تو انتہائی غریب آدمی ہوں اور میں شادی کیسے کر سکتا ہوں، اور آپ تو بہت ہی امیر زادی ہیں، اور میں آپ کے سٹیٹس کے مطابق آپ کو کس طریقے سے رکھ سکتا ہوں اور آپ کو اس کے مطابق آپ کو کیسے سہولتیں دے سکتا ہوں، یہ میں نے آپ کے باپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔
تو اس لڑکی نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے. کہنے لگی کہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی کہ آپ کے پاس یہ جو ہے آدھی روٹی ہے اور آپ غریب ہیں، بلکہ میرے اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا میں تیرا نکاح ایک نیک آدمی سے کرنے جا رہا ہوں. تو یہ کیسا نیک ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پر توکل ہی نہیں ہے، یہ تو آدھی روٹی کھا کر آدھی کل کے لیے یا رات کے لیے رکھتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کیسے متقی، پرہیزگار اور قانع لوگ تھے، اتنے امیر، لیکن بچی کی تربیت ایسی کی کہ میں نے تیرا نکاح کرنا ہے تو نیک بندے سے کرنا ہے. اور بچی کی تربیت دیکھیں کہ اس نے دیکھا کہ اس نے اگر آدھی روٹی رات کے لیے رکھ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کا توکل اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کی امید میرے باپ نے مجھے دلوائی تھی. تو بچے کی تربیت، پھر رشتہ دیکھنے کے معاملے میں اس کا دیندار ہونا یہ بہت اہم ترین بات ہے. جب بھی بچے اور بچی کا رشتہ دیکھیں تو دیکھیں کہ وہ دیندار ہے یا نہیں.